ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اوور آل سینٹ کا معاملہ سمب ہو گیا، لیکن ابھی یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. پی ڈی ایم کے لیے ابھی اپنی بقا کی جنگ لڑنا باقی ہے. پی ڈی ایم آلریڈی جس کی صفوں میں فی الحال اتحاد نظر نہیں آتا، یا یہ کہا جائے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی نظر آتا ہے، تو اس وقت اگر اس سارے سینیریو کی بات کریں تو ابھی معاملہ کریٹیکل ہو گیا ہے. پی ڈی ایم نے آنے والے کچھ دنوں کے بعد لانگ مارچ کی ڈیٹس کا اناؤنس کر دیا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب پی ڈی ایم کے کوئی جلسے جلوس نہیں ہو رہے تھے. پی ڈی ایم نے اس سے پہلے نومبر سے لے کے جنوری تک بھرپور مارچ وہ طریقے چلائیں، بھرپور جلسے جلوس کیے، لیکن اب جب تمام تر فضا ٹھنڈی پڑ گئی ہے تب پی ڈی ایم کی جانب سے اس طرح کا بیان آنا کہ وہ 25-26 اپریل سے لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں، وہ فضا ہی نہیں قائم کی گئی، تو اس میں پی ڈی ایم کو کس حد تک کامیابی ہوگی. جہانگیر صاحب، اتنے بڑے سیٹ بیک کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اب سروائیو کر سکے گی؟ اور لانگ مارچ جیسی تحریک جس کے لیے پورا بلڈ اپ کیا جاتا ہے، کیا وہ بلڈ اپ رائٹ ناؤ پی ڈی ایم کے پاس موجود ہے؟ اخلاقی جواز کی تو فی الحال میں بات ہی نہیں کر رہا. دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ 30 سال کی تاریخ آپ دیکھ لیں، آپ کوئی ٹاپل ہوا ہے احتجاج کے ذریعے؟ کوئی تبدیلی آئی ہے احتجاج کے ذریعے؟ بالکل بھی نہیں. ایسی سیاسی تبدیلی آئی ہے؟ 24 سال سے تو یہ عمران خان جدوجہد کر رہے ہیں. 128 دن کا دھرنا ہوا سر. نہیں، 128 دن کا دھرنا ہوا ہے. آپ جو ہے وہ 100 دن کا آپ بھی کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو دھرنے کی سیاست، جو پولیٹکس کمزور ہوئی ہے، ان لوگوں نے اپنے کردار میں یہ نہیں سمجھا کہ قوم کے کانفیڈنس کو کیسے جو ہے وہ ون کرنا چاہیے. بالکل صحیح. جب لوگ اور مزید کی بات کہ ایک بھوک کا مارا، قوم بھوک کے اور چکر زدہ ہے، آپ اس کو تو چلا نہیں جا رہا. اب آپ اس کو احتجاج پہ کیا مجبور؟ ہاں، اگر اندر سے اس میں کچھ ابھرتا ہے اور وہ نیوٹرل پاور کے طور پہ وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک کا مسئلہ ہے، تو اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جہانگیر صاحب، ٹائمنگ کی بات ہے نا، 26 تاریخ کی جو ڈیٹ دی گئی ہے، ٹائمنگ دراصل تھوڑی حیران کن میرے لیے بھی اس لیے کیونکہ اگر پی ڈی ایم نے یہ جلسہ تحریک لانگ مارچ کرنا تھا تو یہ سینٹ الیکشن سے پہلے کرتے جب مومنٹم کہیں نہ کہیں بلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. اب یہ اگر تحریک چلاتے ہیں تو کچھ عرصے بعد رمضان کی آمد شروع ہو جائے گی. ان لوگوں نے بات تو یہ کی تھی، اور انہوں نے سیٹ بھی ایسا رکھا ہے کہ دونوں طرف سے ایک ہی چیخا. اسے کہتے ہیں شور و غوغا کی سیاست. چیختے رہو، لوگوں کی انگیج رکھو، ان کے ذہنوں کو مفلوج رکھو، ان کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھو، اس کو ڈیڈ لاک میں رکھو اور کام چلتا رہے. یہ 2.5 سال ان کے رہ گئے ہیں اور ان کو پورا موقع ملے گا، اس لیے کہ یہ بھی تو اچھے ریکارڈ کے ساتھ نہیں ہے نا. انہوں نے بھی اپنے گندا ہونے کے لیے کافی ٹائم لگایا ہے. 30 سال کون سے پسندیدہ لوگ ہیں؟ یہ جو سیاسی جو کارکنات نظر آتے ہیں، یہ 1-2 لاکھ پورے پاکستان میں ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ ان کے اپنے کہنے پہ موو کر لیتے ہیں، گاڑیوں میں آ جاتے ہیں، شور شار کرا دیتے ہیں، 1-2 کے سر کھول دیتے ہیں، تماشے بن جاتے ہیں، میڈیا انگیج ہو جاتا ہے. تماشا لگنے جا رہا ہے 26 تاریخ سے. تماشا تو شروع ہے نا. اب آپ کون سے تماشا، اس تو ڈرامے کا نام ہی تماشا رکھ دیں. سمجھے، یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے نا 2.5 سال سے، اور اس سے پہلے بھی اس کی قسطیں چلتی رہی ہیں، یہ تماشا ہو رہا ہے. اس پہ ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں. آدمی توجہ کہتا ہے نہیں یہ مرے گا. وہ ڈرامہ ہوتا ہے نا، وہ بولے گا نہیں یہ مرے گا، ہیروئن مرے گی، وہ کہہ رہا ہے ہیرو مرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح ڈرامے کو ختم ہونا. لیکن جہانگیر صاحب، بڑا سوال یہ ہے نا کہ اس تمام تر سیٹ بیک کے بعد کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ دیکھیے، ان نیچرل بات ہے، لیکن ان نیچرل تو کئی چیزیں ہیں. لیکن سر یہ تو بھرپور ڈیفرنٹ ہے سر. نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک نہایتی منفرد کردار ہیں، دونوں بالکل اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. اور اس گیلانی صاحب کے بھوکوں میں جتنی بھوک ہے نا انسانوں کی، جتنی دریافت شدہ آپ کہہ سکتے ہیں، علم کی بھوک، سمجھ کی بھوک، اس میں سب سے بڑی بھوک اقتدار کی ہے. اور اس کے لیے کوئی بھی اقتدار میں سب کسی کے بھی قریب جا سکتا ہے. بھوک ایسے ہے نا کہ آپ کسی نہ اپنے دشمن کے دسترخوان پہ بھی چل جا سکتے ہیں بھوک کی حالت میں کہ یار وہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں. تو ان کی اقتدار کی بھوک ان کے لیے کوئی اصول نہیں رکھتے، ان کے لیے کوئی نظر اسٹیبلش نہیں ہوتا. یہ بھوک کے مارے یہ آپ کو یہ ہو رہی ہے. آپ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، جو ریکنسیلیشن جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بھی ان کا ہو سکتا ہے. بھائی آپ کس سوچوں میں ہیں
اتنی کہہ رہے ہیں نا, آپ دیکھیے گا یہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ باتیں کرنے لگیں گے, انٹلیکچوئل باتیں کرنے لگیں گے, ہمدردی, محبت, ملاپ, تاکہ جو یہ کیوس جو ہے ختم ہو. آپ اس کو تو چھوڑیں آپ کہ وہ ابھی انہوں نے کیا کیا, ان کے ڈپٹی اسپیکر کے لیے جو کھڑے ہوئے مولانا, ان کو کس نے سلیکٹ کیا تھا اپنے کے لیے؟ پی ڈی ایم پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ ہماری طرف سے لڑ لیں. ہاں بالکل. وہ کون سی بات نہیں بھائی, آپ جو ہے وہ فضل الرحمان کی روزانہ پکڑے اچھال رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, گندا کر رہے ہیں, اور ان کو گندا کرنے کے لیے ان کو بلا رہے ہیں تاکہ جو نا وہ کنفیوژن ہو جائیں گے, یار یہ تو ادھر جا رہا ہے, پتہ نہیں کون بھیج رہا ہے. اور کوئی اصول نہیں ہوتا. اصول ہمارے لیے, قاعدے ہمارے لیے, مذہب کی جو مذہب جو ہے ہمیں ہمارے ضمیر جگاتا ہے, اور یہ مذہب کے جو ہے وہ کو ایک نشے کے طور پر لیتے ہیں, اس کی ایسی تعریفیں پیش کرتے ہیں. یہ بات چھوڑیں. خیر لاسٹ فائنل کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ جو خان صاحب کی اسمبلی ہے 2.5 سال گزر چکے ہیں, 2.5 سال کا عرصہ باقی ہے, کیا یہ اسمبلیز اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے؟ خان صاحب کو 2.5 کی کھیلنا آتی ہے, سمجھے نا, یہ 2.5 کی چال چلتے ہیں, یہ 2.5 تو ان کے آرام سے گزر جائیں گے. مطلب کوئی مشکلات نہیں؟ کوئی مشکلات تو ہوں گی, مشکلات تو اس سے تو مسلس مضبوط ہوتے نا. یہ ہمارے لیے پریشانی ہے, ہم پہ بھوک آئے گی, مہنگائی آئے گی, ان کو تو مسلس مضبوط. کیونکہ اب اس تمام تر معاملے کے بعد اگر خان صاحب کی کابینہ, خان صاحب کی اسمبلی سٹرونگ ہوئی تو یہ اخلاقی جواز بھی خان صاحب پہ آ چکا ہے کہ اب وہ ڈیلیور کر کے دکھائیں, کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں غلطی کی ہے. جواز بولنے اس کو اخلاقی جواز نہیں بولے. اخلاق کہاں ہے, اصول کہاں ہے, قاعدہ کہاں ہے؟ لیکن کس کی بات ہے یہ اخلاقی جواز؟ اس اخلاقی جواز کے تمام کھیل نہیں دیکھ لیے. اپوزیشن نے کون سے فاؤل کیے وہ نہیں دیکھ لیا آپ نے. انہوں نے جو سارے جو ہے خود بولا ہے انہوں نے, کیا ہم ہر حربہ استعمال کریں گے. بھائی ہر حربہ کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ کانسٹیٹیوشن کہاں چلا گیا, قانون کہاں چلا گیا؟ انہوں نے ریٹریٹ بھی کر لیا نا ہر قانونی اور اخلاقی حربہ. اچھا ریٹریٹ کی تو ان پر الزام ہے پورا, سمجھے نا. تو یہ ریٹریٹ, یہ یو ٹرن کا الزام کیا ہے؟ ریٹریٹ ہی تو ہے. لیکن اس ریٹریٹ نے کافی حد تک ٹریٹ کیا لوگوں کو اور انٹائس بھی کیا کہ وہ آگے 7 ووٹ ادھر ڈال دیں. دیکھیں جیسی صورتحال ہوتی ہے نا, جیسا مریض ہوتا ہے ویسی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو یہ لوگ ویسے ہم لوگ جیسے ہیں ویسی ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں. ہم تو پیٹ سے سوچتے ہیں, بھوک یہاں سے لگتی ہے, دماغ تک تو ہمارا مشین چلتی نہیں ہے, جو چاہے بیوقوف بنا لیں. بہت بہت شکریہ جہانگیر سید صاحب آپ کا. آپ نے آج آ کے یقینی طور پہ ہمارے پروگرام کو وہ عزت بخشی, اس کے لیے بہت حد تک آپ کو مشکور ہیں. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاست کا کھیل مزید دلچسپ ہونے جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں لانگ مارچز کی فضا بھی دیکھی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے اپوزیشن جماعتیں اپنے اندر اتحاد برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں. ابھی سے اگر بات کریں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ نہ کچھ رفٹ نظر آئی, اور جس طریقے سے طلال چودھری صاحب کا ٹویٹ آنا وہ اس بات کو بہت حد تک نشاندہی کر دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا جو ڈی این اے ہے وہ میچ نہیں کر رہا. کہیں نہ کہیں آج بھی ایک دوسرے کے دوران جو اعتماد کی فضا ہے وہ قائم نہیں ہے. خان صاحب کے لیے گولڈن اپارچونٹی ہے. خان صاحب نے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک بال پہ 2 وکٹیں چٹکا دیں, کہا جائے اس بار ایک بال پہ 3 وکٹیں گرا دیں تو غلط نہیں ہوگا. پہلے خان صاحب نے بہت ہی مہارت کے ساتھ نو کانفیڈنس کے ووٹ کے معاملے کو رد کر دیا, خود سینٹ میں گئے, خود کابینہ میں گئے اور خود کانفیڈنس کا ووٹ لیا, پھر چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, یہ دونوں مار کے بھی ایک ہی ساتھ جیت لیے. تو یہ کہا جائے کہ خان صاحب نے ایک گیند پہ 3 وکٹیں گرا دی اور بھرپور طور پہ میچ کو اختتامی مراحل میں اپنے نام کر دیا تو یہ غلط نہ ہوگا. لیکن ان تمام تر چیزوں کے ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ اب اگر جو 2.5 سال کا عرصہ رہ گیا ہے خان صاحب کے پاس اس حکومت کا, تو اس 2.5 سال کے عرصے میں ڈیلیورنس کرنا ہوگا. اگر ڈیلیور نہ کیا گیا تو پھر عوام اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ کیا یہ وہی سکے کا پہلو تو نہیں جس کے بارے میں اب تک اندازہ لگایا جا رہا تھا. خان صاحب کی کابینہ میں آج بھی وہ بہت سے چہرے نظر آتے ہیں جو کبھی کہیں تو کبھی کہیں ہوا کرتے تھے. سوائے خان صاحب کی ذات کے علاوہ آج بھی پی ٹی آئی کے بھرپور جو سپورٹ ہے اس میں خان صاحب کے چہرے اور خان صاحب کی ذات کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا, اور یہ تمام تر چیزیں اب اسٹیک پہ ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منیر میمن اور آج ہمارے جو خصوصی گیسٹ ہیں جہانگیر سید صاحب, ان دونوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.